علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے. ابھی ہماری گفتگو کا ٹاپک تھوڑا سا چینج ہے. آج ہم بات کریں گے حلقہ PP-19 PP-20 اور NS-63. ابتدا کرتے ہیں ہم PMLN سے. صحیح. رہیں گے جا کے PTI پہ. ٹھیک ہو گیا سر. سب سے پہلے یہ بتائیں حلقہ PP-19 PP-20 اور NS-63 PMLN کے قائدین نے اپنے حلقے کی عوام کے لیے کیا کیا, کوئی ایک مثال دیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارمانی صاحب، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہی کچھ عوام دیکھتی ہے، اور جو کچھ عوام دیکھتی ہے وہی کچھ ہم دیکھتے ہیں. کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں کہ PMLN کی جو موجودہ قیادت ہے تحصیل ٹیکسلا کی ضلع راولپنڈی کی، اس نے کیا دیا ہے عوام کو. وہ اتنے کیپیبل ہیں، وہ اتنے زبردست لوگ ہیں کہ ان سے اپنے ہی جو 10 کونسلر ہیں وہ سنبھالے نہیں جا رہے. 16 مہینے ان کی جو گورنمنٹ رہی ہے، 3-4 دفعہ ہم نے آؤٹ آف دا باکس جا کے ان کو پلان دیے کہ آپ اس پہ عمل کریں، یہ کام تحصیل ٹیکسلا کے لیے کریں، کیونکہ ہمیں ٹیکسلا کا مفاد عزیز تھا. اپنی سیاسی جدوجہد ان کے سامنے رکھی کہ آپ اس پہ عمل کریں، آپ کو فائدہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی بالکل ہونا چاہیے، کریں گے اس پہ، لیکن کچھ نہیں ہوا، اور ان سے ہونا بھی نہیں. جو بات مین ہے، آپ نے کہا کہ ایک کام دکھا دیں. میں کہاں سے کام دکھاؤں ارمانی صاحب؟ وہ کام کرانے والے لوگ اور ہوتے ہیں، کام کرنے والے چہرے ہی اور ہوتے ہیں، کام کرنے والے لوگوں کا انٹرسٹ اور ہوتا ہے. جو بھی تحصیل ٹیکسلا میں نمائندے موجود ہیں آپ کے سامنے، کوہستان گروپ یا خان گروپ بھی شامل کر لیں، وہ بعد میں کریں گے، لیکن وہ اشرافیہ کے نمائندے ہیں. ان کو غریب کے دکھ سے درد سے کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نمائندے جو ہیں وہ اشرافیہ کے نمائندے ہیں، وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. ارمانی صاحب، اگر آپ کا 20-25 ہزار روپے بل آئے تو آپ متاثر ہو سکتے ہیں، آپ کا بجٹ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. میرا 30 ہزار بل آئے تو میں بھی ڈسٹرب ہو جاؤں گا. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی شرم نہیں آتی. میں مڈل کلاس نمائندہ ہوں، لیکن حلال کھاتا ہوں، حلال کماتا ہوں. یہ بھی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ارمانی صاحب، جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر ان کا 10 لاکھ بھی بل آئے تو وہ ڈسٹرب نہیں ہوتے ہیں. ان کے مسائل اور آپ کے مسائل الگ ہیں، ان کی کلاس اور آپ کی کلاس الگ ہے، ان کا طبقہ اور آپ کا طبقہ الگ ہے. تو لہٰذا جب تک عوام اپنے جیسے بندوں کو منتخب کر کے اسمبلی میں نہیں بھیجے گی، عوام کی فلاح و بہبود کا دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور جو نون لیگ کی یہاں کی عادت ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے سیاسی سوال پوچھا ہے تو ہمارا لازم ہے کہ ہم جواب دیں اس کا. ان میں وہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ حلقے کی عوام کو ڈلیور کر سکے. اگر میں بات کروں پھر حلقہ NS-63 PP-19 PP-20، میرا اشارہ PMLN کی طرف. 2018 کے الیکشن کے بعد PMLN بالکل اوپر سے نیچے آ گیا، لیکن PMLN کے قائدین کی جدوجہد کے بعد PMLN ایک بار پھر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہوئی نظر آنے لگی. اس کے بعد PMLN دھڑک بندیوں کا شکار، پارٹی کو یرغمال بنایا گیا، پارٹی کو اپنی ذاتی میراث سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں. PMLN کے اندر جو اس وقت دھڑک بندیاں گروپ بن چکی ہیں. اگر میں یہ بولوں کہ ایک طرف عمر فاروق گروپ، دوسری طرف حاجی ابرار دلدار، ذیشان بٹ، راجہ سرفراز صاحب جو میرے بھائی بھی ہیں، لیکن میں زمینی حقائق کی بات کروں گا. 2 گروپ کھل کے آمنے سامنے آ چکے ہیں. اگر سامنے بات نہیں کر رہے ہیں، اوپر بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن اندر کھچڑی پک رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ پارٹی نیچے سے اوپر گئی، ابھی پھر اوپر سے نیچے آ رہی ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ بالکل ارمانی صاحب، آپ کا جو تجزیہ ہے وہ حقیقت کے قریب ترین ہے. تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی نیچے سے اوپر گئی ہے، اس پہ پارٹی کا کوئی کمال نہیں تھا، نہ ان کا دین کا کمال تھا. وہ PTI کی نائلیاں تھیں. PTI کا جو انہوں نے لوز کیا ہے وہ نون لیگ نے گین کر رہی ہے. جس کو کینٹ کی مثال آپ دیں گے، سارے لوگ کینٹ کی مثال دیتے ہیں کہ دونوں کینٹ جیت گئے ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں
کہ وہ دونوں کنٹونمنٹ جیتے ہیں. کس وجہ سے؟ ایک تو پی ٹی آئی کے اندر 2 دھڑے بن گئے تھے, آپ کو پتہ ہے, یہ ہر بندے کو پتہ ہے. ان دھڑوں کو فائدہ واقعہ میں ہوا ہے, دوسرا مہنگائی, اور جو تیسرا ان کے وفاقی وزیر صاحب کا بیان تھا کہ واقعہ کے ملازمین جو ہیں وہ بوجھ ہیں خزانے کے اوپر. اکثر میں آپ کی باتوں کو معذرت کے ساتھ, اگر کینٹ ووٹ کے الیکشن میں پی ایم این این کی کامیابی ہو, میں یہ بولوں کہ یہ ایک حادثاتی کامیابی تھی. میں بالکل آگے یہی بات کرنے لگا تھا کہ وہ ونس ان لائف ٹائم, آپ نے سنا ایک جملہ ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک بار, وہ زندگی میں ایک بار جو کارنامہ ہو گیا ہے موجودہ قیادت سے, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن وہ اساتی تھا, وہ مس مینجمنٹ تھی. پی ٹی آئی کی ٹکٹ جس طرح وارڈ 7 کا آپ بات کر لیں, تو وارڈ 7 اگر ایک امیدوار ہوتا پی ٹی آئی کا بلے کے نشان پہ, تو حاجی عبدالرحمان صاحب کبھی نہیں جیت پاتے. میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں, آپ دونوں کی ووٹ جمع کر لیں, اللہ تعالیٰ خان کی رضا کی ووٹ جمع کریں, اور آزاد ووٹ لینا. بھائی جان یہ ہمیں پتہ ہے آزاد ووٹ کس طرح ملتی ہے. آپ جب لیڈر کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں تو آپ کو وہ بندہ بھی ووٹ ہے جو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اپنے لیڈر کا نشان دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ آزاد آپ کی اپنی شخصیت ہوتی ہے, اور آپ کے پاس کوئی چیز بیچنے کے لیے نہیں ہوتی. یہ میں بائی آل مینس بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ہمارے پاس تو کارکردگی بھی ہے, ہمارے پاس اپنی نمائندگی بھی, ہر چیز ہے, لیکن میں ان امیدواروں کی بات کر رہا ہوں. تو جو واقعہ کی کامیابی تھی وہ ساتھی کامیابی تھی, وہ اس میں پی ٹی آئی کا بھی قصور تھا اپنا, مہنگائی تھی, اور بہت سارے فیکٹر تھے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے نیچے آئی ہے, جیسے وہ نیچے سے اوپر گئی ہے ذاتی طور پہ, اب جو نیچے آئی ہے وہ نیچے ذاتی طور پہ نہیں آئی. یہاں پہ یونٹی آف کمانڈ کی کمی ہے. کیا اگر یہاں پہ چوری نثار ہوتا تو اتنے دڑے ہوتے چوری نثار کے سامنے بھی؟ کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ بات کر سکتا کہ میں امیدوار ہوں یا میں آپ سے ہو کے الیکشن لڑوں گا. ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں ٹکٹ نہ دیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کس طرح لڑا جاتا ہے. اور یہاں پہ یونٹی آف کمانڈ کی کمزوری ہے, مقامی قیادت کی نااہلی ہیں, ان کا اپنے کونسلر صاحبان پہ بھی بس نہیں چل پا رہا کہ وہ ان کو بتائیں گے کس کو ہم نے وائس پریزیڈنٹ بنانا ہے. جو پہلے فیصلہ ہوا تھا ملک عارف صاحب کا, وہ بھی کس طرح ہوا ہے آپ کو پتہ ہے, اور جو ابھی ہو نہیں پا رہا فیصلہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو ارمانی صاحب یوں آپ اوپر جانے کو کہہ رہے ہیں, وہ تو اوپر تو نہیں گئے. آپ نے 2 گروپ گنے ہیں, آپ دیکھیں گے اس آنے والے الیکشن میں آپ کو نون لیگ کے 4 گروپ نظر آئیں گے, 2 نہیں نظر آئیں گے. یہ میں سرپرائز چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ عوام خود جو ہے اس کا تدارک کرے گی کون سے 2 گروپ اور بننے والے ہیں. یہ آپ کو نظر آئیں گے الیکشن میں کہ 2 گروپ نہیں ہیں. پنڈراجا گروپ بھی اٹھ رہا ہے, وہ بھی اپنا گولڈا ہاؤس مضبوط کر رہے ہیں, اور باقی بھی لوگ اندرون خانہ لگے ہوئے ہیں. لفٹ ٹھڈو سے بھی آپ کو آواز آئے گی, آپ دیکھیں گے یہ بہت سارے گروپ بنیں گے. شاہ صاحب اگر ہم بات کریں جنرل الیکشن کی, ویسی تو صافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. چلیں 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ جنرل الیکشن ہوتے ہیں. عمر فاروق کے دعوے ہیں اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پی 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 سے عمر فاروق صاحب الیکشن لڑیں گے, این ایس 63 سے بیرسٹر عقیل صاحب الیکشن لڑیں گے, اور اسی طرح حلقہ پی پی 19 سے کوئی بھی امیدوار سامنے آئے. اس کے برعکس جو سابقہ ٹکٹ ہولڈر تھے پی پی 19 اور پی پی 20, اگر میں بات کروں ذیشان پال صاحب کی, اگر میں بات کروں راجہ سرفراز صاحب کی, جو ٹکٹ ہولڈر ہیں سابقہ ٹکٹ ہولڈر ہیں, ان کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے. 2 شخصیات تو میرے سامنے یہ ہے. ابھی ہم پردے کے پیچھے جاتے ہیں. حلقہ پی پی 19 سے فیاض خان تنوری صاحب بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں, ایک شریف سیاستدان ہیں جو جیب سے سرمایہ لگا رہے ہیں پارٹی کو فعال بنانے کے حوالے سے. اسی طرح راجہ سرفراز صاحب ہیں, وہ بھی ایک عرصے سے 2018 سے وہ پارٹی کو فعال بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سید امجد حسین شاہ صاحب ہیں, ان کے بھی دعوے یہی ہیں کہ پی 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 اس کا امیدوار میں ہوں گا. اسی طرح آپ آ جائیں پی پی 19 کی طرف, لفٹ ٹھڈو جس کو پی ایم ایل این کا گڑھ کہا جاتا ہے, ایک طرف فیاض خان تنوری صاحب ہیں, دوسری طرف ایک اور گروپ ہے جو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, وہ بھی فیاض خان کی اندرون خانہ جڑیں کاٹنے میں مصروف ہے. ہمارے سامنے تو کہتے ہیں کہ فیاض خان ہم آپ کے ساتھ ہے, لیکن پیچھے سے وہ اپنی کارروائیوں میں لگے رہے. تو ایسے حالات میں اگر کہنے کا مقصد میرا کیا ہے کہ ٹکٹ مل جاتے ہیں آپ پی 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 کا عمر فاروق صاحب, تو پی 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 کی عوام کی کہ تبصرے یہ ہیں, دیکھیے رہنماؤں کے تبصرے یہ ہیں, اگر
عمر فاروق صاحب الیکشن لڑتے ہیں تو ان کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ کسی کی کال تک اٹینڈ نہیں کرتے ہیں، تو کس طرح کامیاب ہوں گے؟ ایسی صورتحال میں جن کو ٹکٹ نہیں ملیں گے کیا وہ پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ چلے وہ تو پارٹی کے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے، جن جن کے میں نے نام لیے ہیں، کیا ان کے ووٹر سپورٹر سر جھکائیں گے؟ وہ تو پی ایم ایل این کی بنیادوں میں تیزاب ڈالیں گے، جو نتائج نکلیں گے وہ شاہ صاحب کیا نکلیں گے میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں، 2018 کے الیکشن سے بدتر ہوں گے۔ اس کی ناکامی کی اور اس کی شکست کا آپ ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ کیا ہمارے عمر فاروق ہوگا پی ایم ایل این کا ذیلی صدر؟ آپ کل کے نام نہیں لے رہے ہیں، میں کل کے نام لے رہا ہوں، کیا بولیں گے سر آپ؟ جی میں نے ارمانی صاحب کھل کے نام لیا، ہمیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہماری کے ساتھ کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے، سیاسی مخالفت ضرور ہے زمینی حقائق کی بات جی، میں حقائق پہ بالکل مبنی بات کروں گا، اور آپ کو پتہ ہے ہم بالکل بولڈ بات کرتے ہیں، لگی چھپی لگی لپٹی کبھی کی بھی نہیں ہے۔ جو آپ نے تجزیہ کیا ہے بالکل ہماری جو رائے ہے وہ اس کے بالکل ساتھ میچ کرتی ہے۔ صرف تھوڑا سا اس میں یہ ایڈ کروں گا، جو نام آپ نے لیے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ شاید کھڑے ہو جائیں پارٹی کے ساتھ، آپ شاید کو نکال دیں، وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو اس سے آگے کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ اگر کھل کے مخالفت نہیں کریں گے تو انہوں نے خانہ مخالفت کریں گے۔ میں آپ کو پی پی 19 کا بتا رہا ہوں، میں آپ کو پی پی 19 کی بتا رہا ہوں کہ پی پی 19 میں اگر کسی امپورٹنٹ امیدوار کو ٹکٹ دیا گیا، پنڈ راجہ گروپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے، تو باقی دونوں امیدوار جو ہیں وہ اس کو ووٹ نہیں دلوائیں گے، یہ میرے سے آپ ریٹن میں لے کے میرے سے سائن لیں گے، اور جو نتائج آئیں گے وہ نتائج دیکھ کے تو آپ بھول جائیں گے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ آپ کی پارٹی کی، جو آپ کی پارٹی کی اس ٹائم ہوتی ہے موجودہ کیا کارکردگی رہی ہے آپ کی گورنمنٹ میں، وہ آپ کو پتہ ہے 0 ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے امیدوار کی ذاتی کاوش، امیدواروں کی ذاتی کاوش بھی آپ کو پتہ ہے کہ مریم کے ساتھ فوٹو لگا لیا، حمزہ کے ساتھ فوٹو لگا لیا، بس یہ ہماری ذاتی کاوش ہے۔ تیسری بات ہوتی ہے کہ نیشنل انٹرسٹ، جسے ہم قومی ہوا کہتے ہیں، ایک ہوا چل پڑتی ہے۔ سر نہ نون لیگ کی ہوا ہے، نہ نون لیگ کارکردگی ہے، نہ اس کے پاس ایسے تگڑے امیدوار ہیں جن کی عوام میں جڑیں ہوں۔ تو رزلٹ جو آئیں گے ارمانی صاحب، وہ رزلٹ دیکھ کے شاید آپ بھی پریشان ہو جائیں کہ میں نے تو اتنی ووٹ لگائی تھی، یہ اس سے ووٹ اتنی کم کیسے ہو گئی ہے؟ یہ بالکل حیران کن نتائج آئیں گے۔ پی ایم ایل این کا ہیڈ کوارٹر کوہستان ہاؤس کو کہا جاتا ہے، میں بولوں گا یہ پی ایم ایل این کا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، ایک کاروباری مرکز ہے۔ جان کی مان چاہوں حاجی عمر فاروق صاحب سے ایسے آگے چلیں۔ اگر سر میں یہ بولوں زمینی حقائق کے مطابق تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو کوہستان ہاؤس کی میں بات کروں گا جس میں سب آتے ہیں، ان کو لیڈر بنانے والا، ان کو سیاستدان بنانے والا، ان کو کاروباری بنانے والا چودھری نثار علی خان تھا، جن کی مرہون منت آپ یہ آج یہ بہت بڑے 30 مار خان بنے ہیں۔ چودھری نثار کے دور اقتدار میں یہ درباریوں کی طرح اس کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ کیا بولیں گے آپ؟ ایک اگر چودھری نثار آ جاتا ہے پھر تو ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا یہ علاقے میں آپ کو نظر آئیں گے یا برقعے پہن کے غائب ہو جائے، برقعے پہن کے گھوما کریں گے؟ بالکل ارمانی صاحب، میں تھوڑا سا آپ کی تصحیح کر دوں کہ آپ نے کہا ہے کہ ان کو کاروباری بنانے والا، ان کو شناخت دینے والا، بالکل یہاں تک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ چودھری نثار علی خان ہے، جو کہ آپ نے کہا ہے ان کو لیڈر بنانے والا۔ میں یہاں پہ ایڈ کروں گا ان کو لیڈر نہ بننے دینے والا وہ چودھری نثار علی خان ہے۔ جب تک مرغی اپنے بچوں کو اپنے جو اس کو امپائر بولتے ہیں نیچے باغ رکھتی ہے تو وہ کبھی نہیں سیکھ سکتے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو لیڈر وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ آزادی ہو، جہاں پہ فیصلے مسلط نہ کیے جاتے ہوں۔ چودھری نثار علی خان کی خوبیوں میں سے خوبی تھی یا خامی میں سے خامی تھی کہ اس نے اپنے نیچے کو لیڈر پنپنے نہیں دیا۔ یہ میری بات آپ تحصیل ٹیکسلا کے 18 سال سے لے کے 80 سال تک کے بوڑھے سے پوچھیں تو وہ کہے گا یہ بات صحیح ہے۔ تو اگر چودھری نثار علی خان واپس آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر اسی طرح ہی کھڑے ہوں گے جس طرح پہلے کھڑے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ باقی جو آپ نے کوہستان ہاؤس کو ہیڈ کوارٹر کہا ہے، کاروباری کا ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کاروبار کرنا جرم نہیں ہے، لیکن صرف کاروبار کرنا ہی جرم ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں حلقے کا نمائندہ ہوں، میں حلقے کا امیدوار ہوں، میں حلقے کا ویل وشر ہوں، میں خیر خواہ ہوں، تو مجھے اپنے حلقے کو ٹائم دینا چاہیے، مجھے اپنے حلقے کی عوام کو ٹائم دینا چاہیے، نہ کہ میں اپنی سرگرمیاں کرتا رہا ہوں کہ میں زمینیں سارے دن بیٹھ کے دیکھتا رہا ہوں کہ کون زمین بیچ رہا ہے، کون پلازہ بیچ رہا ہے، میں وہ خرید کے اپنے 2-4 کروڑ اور بڑھا لوں۔ تو یہ ارمانی صاحب سیاست نہیں ہوتی، یہ کاروبار ہے۔
کاروبار آپ بے شک کریں لیکن ساتھ اپنی سیاست کو بھی ٹائم دیں, اپنے حلقے کے عوام کے مسائل حل کریں. اگر سر میں بات کروں پی ایم ایل این کے ذیلی صدر کی, حاجی عمر فاروق صاحب کی, بڑے قریب سے سر شاہ صاحب نے ان کو اسٹڈی کی ہے. میں نے اپنے تجربے کی بنا پر کیا نچوڑ نکالا ہے کہ عمر فاروق صاحب کو گدھے اور گھوڑے کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے, جو اس کا بہت بڑا فیلئر ہے, جو ان کی پارٹی کا بہت بڑا فیلئر ہے. ارمانی صاحب آپ کا تجربہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ آپ نے بہت ٹائم گزارا ہے, آپ کے دوست بھی ہیں, آپ کے بھائی بھی ہیں, سب کچھ ہیں. سیاسی مخالفت کرنا یا کسی بات پہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے. جو آپ نے بات کی ہے سیاستدان اور لیڈر کی پہلی جو میں سمجھتا ہوں کوالٹی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مردم شناس ہوتا ہے. میرے لیے 1000 ووٹ والا بندہ اور ایک 10 ووٹ والا بندہ اگر برابر ہے, ہونا برابر چاہیے, لیکن میں کسی اور کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ کس بندے کی کیا ورتھ ہے, کون سا بندہ کتنا اپروچ کر سکتا ہے, کون سا بندہ کتنا ہمارے لیے کام کر سکتا ہے. اگر میرے لیے سب برابر ہیں تو اٹس مین کہ میں نہ سیاستدان ہوں اور نہ میں کبھی لیڈر بن سکتا ہوں. تو یہ بالکل فیلئر ہے, یہ بالکل ڈیزاسٹرس فیلئر ہے ایک اس بندے کا جس کو 35 سال ٹیکسلا کی سیاست میں ہو گئے ہیں نان سٹاپ. کوئی الیکشن انہوں نے مس نہیں کیا, خواہ ان کے گھر سے الیکشن لڑا گیا ہو, خواہ انہوں نے خود لڑا ہو, خواہ وہ تو حساب کے پیچھے کھڑے ہوں, جس طرح مرضی ہو, لیکن وہ کسی الیکشن سے آؤٹ نہیں ہوئے ہیں. لیکن اگر 35 سال گزارنے کے بعد ارمانی صاحب ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے, تو پھر ان کو سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے پورے ٹائم اپنے کاروبار کو دینا چاہیے اور کاروبار میں 10-12 کروڑ اور کمانے چاہیے. کاروبار میں 10-12 کو کمانا چاہیے, یہ تو کماتے رہیں گے نا, یہ تو کاروباریوں کی فطرت ہے. یہ بتائیں بحیثیت سیاستدان سماجی کارکن عمر فاروق کو آپ وہاں دیکھ رہے ہیں, ان کی مستقبل میں سیاسی حیثیت کیا ہے ان حلقوں میں؟ میں سمجھتا ہوں ارمانی صاحب یہ آخری سوال ہو, پھر ہم باقی بھی جو ہے ہمارے ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ فاروق صاحب یہ سمجھے کہ ہم نے کوئی پلانٹڈ انٹرویو کیا ہے. تو ہمارے محترم ہے, بہت شریف الناس آدمی ہے, بڑے اچھے انسان ہیں. میرا بھائی رہا عمر فاروق. نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ بہت اچھے انسان ہیں, لیکن ہم یہاں پہ سیاستدان کی بات کر رہے ہیں. جب آپ سیاستدان ہوتے ہیں تو آپ کی لائف ڈسکس ہوتی ہے, ہماری بھی کرتے ہیں, جگہ جگہ بیٹھ کے ہمیں خوشی ہوتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. فاروق صاحب اگر اپنے آپ کو ایک کامیاب سیاستدان بنانا چاہتے ہیں تو آج ابھی 10 ستمبر 2024 سے وہ آج کے دن 3 بجے سے شروع کر رہے ہیں. 28 توبہ کر کے نہیں, میں آپ میرے الفاظ سنیں پہلے. وہ یہاں سے شروع کر دیں کہ وہ 2 کام کریں, ایک ایگریسو سیاست کریں, دوسرا عوام کی فلاح و بہبود کی سیاست کریں. عوام کے فون سنیں, عوام کے کام آئیں, کام ہو نہ ہو, لیکن آپ ان کے ساتھ مخلص ہو کے چلیں گے تو عوام کی عزت آپ کے دل میں بڑھ جاتی ہے اور عوام آپ کی دل سے عزت کرتی ہے, عوام دیکھتی ہے. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو میرے بڑے بھائی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح کرنی چاہیے. اگر نہ نہیں کرنی چاہیے تو کسی اور نوجوان کو موقع دینا چاہیے جو لازمی نہیں ان کے خاندان سے ہو, جو لازمی نہیں کوئی سرمایہ دار ہو, کوئی مڈل کلاس بندہ بھی سیاست کر سکتا ہے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہے ہیں, ہمارا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں نے کا کوئی ہمارا ارادہ ہے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو لائن میں لگے ہوئے بیچارے 50 لاکھ 1 کروڑ روپے اپنی حیثیت کے مطابق لے کھڑے ہوئے ہیں. شاید ہمارا بھی نمبر آ جائے. صبح ہی شاہ صاحب میرا آخری سوال پی ایم ایل این کے حوالے سے, پھر آگے چلتے ہیں دیگر پارٹی کے. کل تک ایک ہی پلیٹ میں کھانے والے بول رہے ہیں کہ بیرسٹر عقیل نااہل ہے, میں اس کے علاقے اس کے مقابلے میں الیکشن لڑوں گا اور جیت کر میں بتاؤں گا میری یہ ویلیو ہے, اس کی ویلیو نہیں ہے. آج یہ بڑا دلدار کے دعوے جس کی وجوہات کیا تھی, پس منظر کیا تھے, کل تک ایک دم جناب مخالفتوں پر اتر آئے. ارمانی صاحب ہر جماعت کے کارکن کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے وہ دعویٰ کرے, وہ جہاں سے چاہے الیکشن لڑنا چاہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں کیپیبل ہوں, میں اس کا امیدوار بن سکتا ہوں, اس کو بننا چاہیے, کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. یہ کہاں کا دستور ہے کہ چاچا بھی ایم پی اے ہوگا اور بھتیجا بھی ایم پی اے ہوگا؟ یہ میں بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں. اور یہ میرا جو آپ دیکھ رہے ہیں جو میرا یہ ایٹم بم ہے, دونوں گروہ پہ جا کے لگے گا, ایک کوہستان پہ لگے گا اور ایک پہ نشہری جا کے لگے گا. یہ کہاں کا دستور ہے کہ جی چاچا بھتیجا بیٹا بیٹی سب اسمبلی میں جائیں گے؟ میں آپ کے اس شو میں آن ایئر کہہ رہا ہوں ارمانی صاحب کہ اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے, اگر گھر سے ٹکٹ نہ نکالے گئے تو ان کو وہ ان کے ساتھ الیکشن میں ہوگی ارمانی صاحب کہ آپ کہیں گے کہ یہ رزلٹ کہاں سے آیا ہے, اتنی کم ووٹ پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ. پہلے 17,500 ووٹ ملی ہے,
جو سابقہ امیدوار تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بہت کم ووٹ ملے گی. یہ میرے دونوں گروپوں کو سیاسی مشورہ ہے، اللہ دینا نہیں چاہیے لیکن میرا مشورہ ہے کہ اپنے گھر سے ٹکٹ نکالیں. سب کو اپنے بچے سے لگتے ہیں، ہمارے باقی بچے سے لگتے ہیں، اپنے ہمیں بھی لگتے ہیں، لیکن سیاست وراثت کا نام نہیں ہے. سیاست اور وراثت میں فرق رکھیں. ٹکٹ اپنے گھر سے نکالیں، تب آپ کی جو جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. جو عجیب ابرار صاحب کے دعوے ہیں وہ دعووں کا جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں، انہوں نے کیا سوچ کے دعوے کیے ہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں، اور وانی صاحب یہ بالکل آنر کہوں گا کہ اگر برسٹر صاحب امیدوار برائے قومی اسمبلی بن سکتے ہیں تو عجیب ابرار خان صاحب بھی بن سکتے ہیں، ان کا بھی اتنا ہی رائٹ بنتا ہے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر فاروق صاحب کی قربانیاں ہیں تھوڑی سی مالی اگر نولی کے ساتھ، تو ابرار خان صاحب جو ان کے چچا تھے ان کی بڑی قربانیاں تھیں. دلدار خان صاحب کی بات کر رہا ہوں جو مرحوم ہو چکے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بندہ بھی امیدوار بن سکتا ہے. جی ناظرین، یہ تھے پیر حیدر علی شاہ صاحب PMLN کے حوالے سے ان کا اور خالد ارمانی کا سیاسی تجزیہ بولے آپ، سیاسی صافتی گفتگو بولے آپ نے سنی. اس کو آپ ان کا سیاسی پوسٹ مارٹم بولے آپ. زمینی حقائق کے مطابق، زمینی ہماری کسی سے کوئی ذاتی عداوت نہیں، نہ شاہ صاحب کی ہے نہ میری ہے. ہم نے جو زمینی حقائق جو دیکھے، جو سنے، جو ہمارا ذاتی مشاہدہ تھا، اس پر ہم نے تبصرہ کیا. اس سے آگے چلتے ہم دوسرا انٹرویو ہم شروع کرتے ہیں دیگر جماعتوں کے حوالے سے. وما علینا الا البلاغ.